السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا یہ درس در حقیقت درس نمبر 4 کا بقیہ اور اس کا تکملہ ہے، جس میں مذاہب ثلاثہ کی بعض اہم اصولی کتابوں کا دراسہ اور مطالعہ پیش کیا گیا تھا، لیکن وقت زیادہ ہونے کی بنیاد پہ مذہب حنبلی کی بعض کتابوں کا دراسہ اور ان کا مطالعہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ آج اسی کی تکمیل ہے اور ساتھ میں کچھ اسئلہ ہیں جن کا جواب بھی انشاءاللہ دیا جائے گا۔ مذہب حنبلی میں بہت ساری کتابیں اصول فقہ میں تالیف کی گئی، فقہ میں تالیف کی گئی، قواعد فقہیہ میں تالیف کی گئی۔ ان میں سے نموذج کے طور پہ، سمپل کے طور پہ 3 کتابوں کا ہم تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلی کتاب ہماری اس فہرست میں ابو یعلا رحمہ اللہ کی ہے، جس کا نام العدہ فی اصول الفقہ ہے۔ یہ ابو یعلا قاضی ابو یعلا کے نام سے مشہور ہیں، اور روضۃ الناظر ابن قدامہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اصول فقہ میں، جہاں کہیں بھی وہ کہتے ہیں وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي وَهُوَ الْمُخْتَارِ عِنْدَ الْقَاضِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي، یعنی جہاں کہیں پہ بھی قاضی کا اطلاق کرتے ہیں تو اس سے مراد یہی قاضی ابو یعلا ہے۔ قاضی ابو یعلا رحمہ اللہ کی کتاب العدہ فی اصول الفقہ علماء حنابلہ کے نزدیک بہت ہی معتبر کتاب ہے اصول فقہ میں، اور دیگر مذاہب یا دیگر مسالک کے مابین بھی اس کتاب کی بہت قدر و قیمت ہے فن اصول فقہ میں۔ یہ کتاب یعنی العدہ فی اصول الفقہ، اس کتاب میں ابو یعلا رحمہ اللہ نے صرف علماء حنابلہ کے اصولی آراء پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ دیگر مذاہب کے اصولی آراء کو بھی بیان کیا ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ العدہ فی اصول الفقہ یہ مذہب حنبلی میں خاص نہ ہو کر کے اصول فقہ مقارن کی ایک نہایت ہی نفیس اور مفید کتاب ہے۔ ہر ایک مسئلہ میں اگر العدہ فی اصول الفقہ قاضی ابو یعلا کی کتاب کو ہم سامنے رکھیں تو دیکھیں ہر ایک مسئلہ میں جو بھی اصولی مسئلہ ہوگا اس میں قاضی صاحب ابو یعلا صاحب مذہب حنبلی کے اصولی آراء کا تذکرہ لازمی طور پہ کرتے ہیں۔ اختلافی مسائل کا جب ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے مسئلہ کی ماہیت اور حقیقت سے متعارف کراتے ہیں، اس کے بعد راجح قول نقل کرتے ہیں، پھر راجح قول نقل کرنے کے بعد دیگر آراء جو اس قول راجح قول جو ان کے نزدیک راجح ہے اس کے جو مخالف ہے ان آراء کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد راجح قول کے ادلہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ادلہ کے ذکر کرنے کے بعد ان ادلہ پر اگر کوئی اعتراض ہے مخالفین کی طرف سے تو اس اعتراض کو بھی ذکر کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، مناقشہ کرتے ہیں، اور اخیر میں راجح قول کے جو مخالف قول ہے اس کے دلائل کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کا مناقشہ کرتے ہیں، تنقیدانہ جائزہ لیتے ہیں۔ کتاب بہت ہی مفید ہے، لیکن ہمارے بعض علماء کرام نے کتاب پہ کچھ ریمارکس کیے۔ ایک ریمارک تو ذکر کرنے کے قابل نہیں ہے، جیسے کہ یہ کہا گیا کہ بہت جگہوں پہ نحوی غلطیاں ہیں یا پھر لغوی غلطیاں ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہ ابو یعلا صاحب سے ہوئی ہو سکتا ہے نساخ نے غلطی کی ہو نسخ کتاب کے نسخ کرنے میں۔ جو 2 اہم چیزیں ہیں جو اعتراضات ہیں اس کتاب کے اوپر، ان کا ذکر کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلا ریمارک یہ ہے کہ قاضی ابو یعلا رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العدہ فی اصول الفقہ کے اندر معلومات کسی دوسری کتاب سے نقل کیے ہیں، لیکن اس کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، احالہ نہیں کیا ہے۔ گویا کہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہماری خود اپنی تخلیق ہے یا خود یہ ہمارا کلام ہے، کسی دوسرے سے ہم نے اخذ نہیں کیا ہے۔
یا کسی دوسرے کی کتاب کو ہم نے پڑھ کر کے یہ فوائد مستنبط کیے ہیں، یہ معلومات حاصل کیے ہیں، نصاً اس کتاب سے ہم نے نقل نہیں کیا۔ یہ پہلا ریمارک ہے، اور اس ریمارک کی کوئی حقیقت نہیں ریمارک ہے، اور یقیناً قاضی ابو یعلا صاحب نے ایسا کیا ہے العدہ فی اصول الفقہ کے اندر، لیکن کیا یہ قابل مواخذہ بات ہے؟ حقیقت میں تسلیف اور تالیف کے جو زمانے ہیں، جو ادوار ہے، ہر ایک دور میں اس کا طریقہ الگ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج جو متاخرین کے ہاں تصنیف اور تالیف کا دور ہے یا جو طرز اپنایا جاتا ہے، یہی طرز متقدمین کے ہاں بھی موجود رہا ہو، یقیناً نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمارے بہت سارے علماء کرام پورا چیپٹر نقل کر دیتے ہیں دوسری کتاب کا بغیر احالہ کیے ہوئے، بغیر حوالہ دیے ہوئے، جو متقدمین علماء کرام۔ اور متاخرین میں سے اس کی ایک مثال دیتا ہوں، علامہ زرکشی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اصول فقہ کے اندر البحر المحیط فی اصول الفقہ۔ حقیقت میں بحر محیط ہے اصول فقہ میں۔ اس کتاب کی علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے تلخیص کر دی ہے اپنی کتاب کے اندر ارشاد الفحول کے اندر، یعنی ارشاد الفحول در حقیقت ملخص ہے البحر المحیط فی اصول الفقہ کا، لیکن علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے کہیں پہ بھی اشارہ نہیں کیا کہ ہم نے یہ کتاب تلخیص کی ہے البحر المحیط کی۔ آپ دیکھیں گے پورا مبحث البحر المحیط کا ملخص اور اختصار کے ساتھ اپنی کتاب ارشاد الفحول میں نقل کر دیتے ہیں بغیر کسی اشارہ کے۔ تو جو یہ اعتراض کیا گیا کہ قاضی ابو یعلا صاحب دوسرے کی کتابوں سے نقل کرتے ہیں، اس کا حوالہ نہیں دیتے، یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ حوالہ نہیں دیتے، لیکن ان کا ایک منہج تھا، متقدمین کا منہج تھا، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جو اعتراض ہے کہ ابو یعلا صاحب اپنی کتاب میں قواعد اصولیہ کی استدلال یا پھر فرع فقہی کے ذکر کرتے وقت بہت ساری ضعیف اور موضوع احادیث سے استدلال کرتے ہیں، اور اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے کہ حدیث ضعیف ہے یا قابل حجت نہیں ہے۔ تو یقیناً یہ ایک ریمارک ہے، یہ اعتراض صحیح ہے، اور یہ اعتراض صرف قاضی ابو یعلا حنبلی کی کتاب العدہ فی اصول الفقہ پر منطبق نہیں ہوتا، بلکہ آپ دیکھیں گے فقہاء کرام کی کتابیں یا پھر متقدمین علماء اصول کی کتابیں، تو ایسی احادیث کا تذکرہ ملے گا آپ کو کہ آپ مصادر حدیث میں اس کو تلاش کرتے رہیں، کہیں وہ حدیث نہ اس حدیث کے مماثل یا مشابہ کوئی حدیث مل ہی نہیں سکتی۔ اور جب میں اپنا تھیسس لکھ رہا تھا ماجسٹر کا، ایم اے کا، تو تھیسس کا عنوان تھا وہ اصولی مسائل جن اصولی مسائل میں متقدمین اور متاخرین علماء احناف کے مابین اختلاف پیدا ہوا ہے۔ لکھتے وقت کچھ ایسے ادلہ کا تذکرہ اصول السرخسی میں ملا کہ جس کو کہہ دیا یہ حدیث ہے اور اس طرح سے روایت ہے۔ وہ حدیث تلاش کرتے کرتے پریشان ہو گئے، کہیں مصادر حدیث میں اس کا تذکرہ ہی موجود نہیں ہے۔ مجبوراً ایسا کہہ کر کے نکل جانا پڑتا تھا کہ اس نص کو امام سرخسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اصول السرخسی کے اندر ذکر کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث ہے، لیکن میں حدیث کے کسی مصدر میں اس حدیث کو نہیں پا سکا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنے بھی اصولی ہیں یا ہمارے فقہاء کرام ہیں، اگر کوئی ضعیف حدیث سے استدلال کرتے ہیں یا واہی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، چاہے وہ اصول فقہ کی تقریر کے لیے ہو، یعنی قواعد اصولیہ کی تقریر اور اثبات کے لیے ہو، یا پھر فرع فقہی کے جواز یا عدم جواز کے لیے ہو، ان چیزوں سے اجتناب کرتے۔ لیکن ان لوگوں نے شاید کتاب تالیف کی، تصنیف کی، اس میں جو ان سے پہلے کے علماء نے دلائل کا ذکر کیا تھا یا فرع فقہی میں استدلال کے طور پہ جو دلیل ذکر کی تھی اس کا تذکرہ کیا اور اس کی طرف اشارہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس ضمن میں دوسری کتاب ہے ابو الخطاب رحمہ اللہ کی، جس کا نام ہے التمہید فی اصول الفقہ۔ اس کتاب کو بھی اصول حنابلہ میں خصوصاً اور اصول فقہ میں عموماً بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ کتاب بھی ابو یعلا رحمہ اللہ کی کتاب کی طرح سے اصول فقہ مقارن میں ایک بہت ہی مفید کتاب ہے۔
ابو الخطاب رحمہ اللہ، اگر روضۃ الناظر ہم پڑھیں گے ابن قدامہ رحمہ اللہ کی، تو اس میں بار بار تذکرہ کرتے ہیں. جب حنبلی مسلک کا تذکرہ آتا ہے تو کہتے ہیں بہ قال ابو الخطاب، بار بار ابو الخطاب کا نام لیتے ہیں، اور یا کہتے ہیں بہ قال القاضی، یعنی قاضی ابو یعلا. ان دونوں کا تذکرہ کثرت سے کرتے ہیں. ابو الخطاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر التمہید فی اصول الفقہ کے اندر صرف حنبلی علماء کے اصولی آراء کا تذکرہ نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے علماء کے اصولی آراء کو بھی نقل کرتے ہیں. ہر قول کی دلیل اور وجہ استدلال کے ساتھ ساتھ ادلہ اور تعلیلات کا مناقشہ بھی کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے. جو بھی دلیل ذکر کرتے ہیں اس کا مناقشہ کرتے ہیں، اور مناقشہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دلیل دیکھیں گے دلیل صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. اگر دلیل صحیح ہو گئی تو پھر اس سے وجہ استدلال دیکھیں گے، بھائی وجہ استدلال آپ کا صحیح ہے یا وجہ استدلال صحیح نہیں ہے. اختلافی مسائل کے ذکر کے وقت ابو الخطاب رحمہ اللہ سب سے پہلے اپنی رائے کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی رائے کی موافقت میں دیگر علماء کا تذکرہ کرتے ہیں، خواہ وہ علماء حنابلہ میں سے ہوں یا دیگر مذاہب میں سے ہوں. اس کے بعد مخالفین کے آراء کو قلم بند کرتے ہیں، پھر اپنے نزدیک راجح قول کے دلائل کو مخالفین کے اعتراضات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. یعنی قول نقل کرنے کے بعد فوراً دلیل نہیں نقل کرتے، پہلے اپنا قول نقل کرتے ہیں جو ان کے نزدیک راجح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر علماء جو ان کی تائید میں گئے ہیں ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، پھر مخالف قول کو نقل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ان کے نزدیک راجح ہے اس کے دلائل کا تذکرہ کرتے ہیں. اور انصاف کا تقاضا ان کے یہاں یہ ہے کہ اس دلیل پر جو مخالفین کے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر ان اعتراضات کی تردید کرتے ہیں. اخیر میں مخالفین کے دلائل کا تذکرہ کرتے ہیں، اور مخالفین کے دلائل کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وجہ استدلال بھی بتلاتے ہیں کہ یہ وجہ استدلال ہے، اور پھر ان دلائل اور طریقے استدلال کا تنقیدانہ جائزہ لیتے ہیں. تو کتاب بہت ہی مفید ہے اور بہت ہی آسان زبان میں موجود ہے. تیسری کتاب جو اس ضمن میں ہمارے پاس ہے وہ روضۃ الناظر و جنت المناظر یا جنت المناظر، ابن قدامہ رحمہ اللہ کی تالیف ہے. ابن قدامہ حنبلی مسلک کے، یہ کہیے کہ حنبلی مسلک کی احیاء میں ابن قدامہ رحمہ اللہ کا جتنا ہاتھ ہے شاید اتنا کسی دوسرے عالم کا نہیں ہے، جیسے کہ حنفی مسلک کی احیاء میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن الحسن الشیبانی. یہ کتاب روضۃ الناظر بہت ساری جامعات اور بہت سارے کالجز میں نصاب کے طور پہ داخل ہے. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اصول کلیت الشریعہ میں یہی کتاب تقریباً 4 سالوں میں پڑھائی جاتی ہے 8 مستویات میں. اور یہاں ہندوستان میں جامعہ محمدیہ منصورہ جو کلیت الشریعہ کھلا ہے وہاں پہ بھی روضۃ الناظر ہی داخل نصاب ہے. روضۃ الناظر کا نام روضۃ الناظر و جنت المناظر یا روضۃ الناظر و جنت المناظر ہے. یہ کتاب در حقیقت علامہ غزالی رحمہ اللہ کی کتاب المستصفیٰ فی اصول الفقہ کی تلخیص ہے. علامہ غزالی رحمہ اللہ شافعی المذہب کے ہیں، شافعی المسلک کے ہیں، اور انہوں نے کتاب المستصفیٰ فی اصول الفقہ تالیف کی. اس کتاب کی تلخیص ابن قدامہ رحمہ اللہ جو کہ حنبلی مسلک کے ہیں انہوں نے کی، اور اس کا نام رکھا روضۃ الناظر. اور روضۃ الناظر مستصفیٰ کی تلخیص ہونے کے باوجود بھی اصول حنابلہ کی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب مانی جاتی ہے، مصدر کی کتاب مانی جاتی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ تلخیص کر رہے ہیں ایک شافعی المسلک کی کتاب کی، اور پھر وہ کتاب حنبلی مسلک میں ایک مصدر کی حیثیت بن جاتی ہے. در حقیقت علامہ غزالی رحمہ اللہ نے جب المستصفیٰ تالیف کی تو اس میں علماء حنابلہ کا تذکرہ بہت کم کیا تھا، لیکن ابن قدامہ رحمہ اللہ نے جب روضۃ الناظر کے ذریعے سے المستصفیٰ کی تلخیص کی تو پھر روضۃ الناظر کو حنبلی رنگ میں رنگ دیا، حنبلیت کے رنگ میں اس کو ڈھال دیا. کیسے؟ ہر ایک مسئلہ میں علماء حنابلہ کے قول کا تذکرہ کرتے ہیں. امام احمد کا یہ قول ہے، امام احمد سے یہ روایت ہے،
قاضی ابو یعلا کا یہ قول ہے، ابو الخطاب کا یہ قول ہے، یا خود اپنے نزدیک جو راجح ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ تلخیص اور اختصار کے وقت ابن قدامہ رحمہ اللہ نے مستصفیٰ غزالی رحمہ اللہ کی ترتیب اور تنسیق کا اعتبار نہیں کیا اور نہ ہی اس کو خیال رکھا ہے۔ اختلافی مسائل کے تذکرہ کے وقت ابن قدامہ رحمہ اللہ سب سے پہلے مسئلہ مطروحہ میں اپنے نزدیک راجح قول کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد دیگر اقوال کو دلائل کی روشنی میں ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد مخالفین کے دلائل کا مناقشہ کرتے ہیں، دلائل اور استدلال کی خامیوں کو اجاگر کرتے ہیں، اور اخیر میں راجح قول کے دلائل اور تعلیلات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر اس پہ ہونے والے اعتراضات کا بھی جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں فَإِنْ قِيلَ قُلْنَا، بہت سارے، یعنی آپ ہر مبحث کے اخیر میں دیکھیں گے جب راجح قول کے دلائل کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس پہ جو مخالفین کے اعتراضات ہوتے ہیں اس کی ابتدا کرتے ہیں فَإِنْ قِيلَ سے، اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں قُلْنَا سے۔ یہ کتاب بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، روضۃ الناظر۔ اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر علامہ طوفی رحمہ اللہ، جو کہ علماء حنابلہ میں سے ایک ہیں، علامہ طوفی رحمہ اللہ نے اس کتاب کا اختصار کیا اور اس اختصار کا نام رکھا البلبل فی اصول الفقہ۔ کتاب بہت ہی مختصر، پھر اس بلبل کی شرح کی اور نام رکھا شرح مختصر الروضہ۔ یعنی شرح مختصر الروضہ کو ہم دیکھیں تو اس کا سلسلہ اس طرح سے ہوگا، سب سے پہلے شرح مختصر الروضہ علامہ طوفی رحمہ اللہ کی۔ شرح مختصر الروضہ یہ در حقیقت شرح ہے البلبل کی، البلبل فی اصول الفقہ، جو کہ علامہ طوفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ البلبل فی اصول الفقہ یہ در حقیقت اختصار ہے روضۃ الناظر و جنۃ المناظر کی، اور روضۃ الناظر و جنۃ المناظر یہ اختصار اور تلخیص ہے المستصفیٰ فی اصول الفقہ علامہ غزالی رحمہ اللہ کی۔ اس کتاب یعنی روضۃ الناظر کی بہت ساری شروحات بھی ہوئی، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اس کا اختصار کر کے علامہ طوفی نے البلبل رکھا، پھر البلبل کی شرح کی شرح مختصر الروضہ کے نام سے۔ ایسے ہی اس کی ایک دوسری شرح ہے، علامہ ابن بدران رحمہ اللہ نے شرح کی ہے اور نام رکھا نزہۃ الخاطر العاطر شرح روضۃ الناظر۔ ڈاکٹر محمد صدقی البورنو، جنہوں نے موسوعۃ القواعد فقہیہ تیار کیا ہے، تقریباً 17 جلدوں میں وہ کتاب ہے، یعنی قواعد فقہیہ کا انسائکلوپیڈیا، انہوں نے بھی، یعنی ڈاکٹر محمد صدقی البورنو نے بھی روضۃ الناظر کی شرح کی ہے اور اس کا نام رکھا ہے کشف الساتر شرح غوامض روضۃ الناظر۔ پروفیسر عبدالکریم نملہ نے بھی اتحاف و ضوی البصائر بشرح روضۃ الناظر کے ذریعہ سے روضۃ الناظر کی شرح کی ہے۔ روضۃ الناظر کے اوپر ایک بہت ہی مفید نوٹ ہے علامہ شنقیطی رحمہ اللہ کی، جسے مذکرہ فی اصول الفقہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس مذکرہ کے بارے میں ابھی انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ اور اسی طرح سے روضۃ الناظر کی افہام اور تفہیم کے لیے کہ طلباء کے سمجھنے میں آسانی ہو اس کتاب کو، اس کو نقشہ جات کی شکل میں ڈاکٹر عماد علی جمعہ نے تشجیر روضۃ الناظر کے نام سے شائع کیا ہے، یعنی نقشہ بنا کر کے، تشجیر بنا کر کے، کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک حکم کی کتنی قسمیں ہیں تو سب سے پہلے حکم لکھا، پھر اس کے بعد میں مثال کے ساتھ بتلا رہا ہوں، جیسے یہ حکم کی بہت ساری قسمیں ہیں، حکم شرعی، حکم غیر شرعی، حکم شرعی کی پھر قسمیں نکلتی ہیں، تکلیفی، وضعی، اس اعتبار سے شاید الٹا ہو رہا ہے، یہ تشجیر پروفیسر عماد علی جمعہ نے، اور یہ کتاب بہت ہی مفید ہے اصولی مسائل کو سمجھنے کے لیے طلباء کے لیے۔ ہمارے بعض مدارس میں مذکرہ فی اصول الفقہ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے جو نوٹ تیار کیا ہے وہی کتاب داخل نصاب اصول فقہ کے طور پہ۔ سوچنا چاہیے اہل مدارس کو یا پھر ذمہ داران مدارس کو، نصاب تیار کرنے والوں کو،
کہ روضۃ الناظر کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی قیمتی نوٹ ہے مذکرہ فی اصول الفقہ۔ بغیر روضۃ الناظر کو سامنے رکھے ہوئے مذکرہ فی اصول الفقہ بے معنی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ فتح الباری کو پڑھیں بغیر صحیح بخاری کے، یعنی صحیح بخاری کو آپ ہٹا دیں، اس کی احادیث کو ہٹا دیں، فتح الباری سے بھی صحیح بخاری کی احادیث کو آپ ہٹا دیں، اس کے بعد فتح الباری کو آپ پڑھیں اور کہیں کہ بہت ہی مفید ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے اور یہ درس ختم ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کچھ اسئلہ کی طرف۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ جب ہم نے تذکرہ کیا علماء احناف یا اصول حنفیہ کا، ان میں 2-3 کتابوں کا دراسہ کیا اور مختصر اس کا جائزہ پیش کیا، تو ایک سوال یہ آیا تھا اصول الشاشی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اور اسی سے ملتا جلتا سوال یہ تھا کیا ہمارے جو سلفی مدارس ہیں ان میں جو کتاب داخل نصاب ہے، خاص کر کے چاہے ملا جیون کی رحمہ اللہ کی کتاب ہو یا اصول الشاشی کے طور پہ جو کتاب داخل نصاب ہے، اس کا پڑھنا اور پڑھانا کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے کوئی بھی کتاب ہے اس کا یقیناً فائدہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کتاب فائدے سے خالی ہے، لیکن اصول حنفیہ کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم اپنے یہاں سلفی مدارس میں احادیث کی حجیت پہ باقاعدہ لیکچرز دیتے ہیں اور احادیث کی اہمیت کو طلباء کے سامنے اجاگر کرتے ہیں اور یہ نصیحت کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی صحیح حدیث ملے وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے، خواہ وہ کسی مذہب کے خلاف ہو یا نہ ہو، لیکن جب ہم اصول الشاشی کو اپنے نصاب میں شامل کرتے ہیں، داخل کرتے ہیں، اور طالب علم جب وہاں پہ پڑھتا ہے کہ قاعدہ ہے النہی یقتضی الصحہ، اصول شاشی میں یا علماء احناف میں یہ قاعدہ ہے کہ النہی یقتضی الصحہ، جبکہ جمہور کے ہاں النہی یقتضی فساد المنہی عنہ اذا كان النہی راجعا الى ذات المنہی عنہ لا الى خارج عن ذاتہ۔ تو اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے روکا جائے نہ ہی اس چیز کی صحت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی کر لے، اگر ذات منہی عنہ کی طرف نہیں لوٹتا ہے بلکہ اس کے کسی خارج یا وصف کی طرف لوٹتا ہے، تو منہی عنہ کو اگر کر لے تو وہ منہی عنہ کام صحیح ہو سکتا ہے، لیکن نہیں کی وجہ سے اس کے اوپر گناہ پڑے گا، وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیدین کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کہا، راوی کہتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم العیدین، عیدین کے دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا درست نہیں ہے، یہ محرم ہے، لفظ نہیں کے ساتھ راوی نے، صحابی رسول نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ علامہ شاشی رحمہ اللہ یا پھر اصول فقہ حنفیہ کی کتابیں کہتی ہیں کہ اگر یہاں پہ ہم نے ایک طالب علم کو قاعدہ پڑھا دیا کہ نہیں نہیں منہی عنہ کی صحت پہ دلالت کرتا ہے، اس کے بعد جب وہ طالب علم آتا ہے اس فرع فقہی پہ کہ اگر عید کے دن کوئی روزہ رکھ لے تو پھر اس کے روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے؟ قاعدے کے مطابق عید کے دن روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا صحیح ہو جائے گا، البتہ اسے گناہ ملے گا کیونکہ اس نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا، ایک ممنوع کا ارتکاب کیا۔ یہاں پہ ہم نے طالب علم کو پڑھا دیا کہ بھائی النہی یقتضی الصحہ اذا کان النہی لا یرجع الى ذات المنہی عنہ بل الى وصف خارج عن ذات المنہی عنہ۔ اب وہی طالب علم جب فن حدیث میں آتا ہے، جب ہم حدیث کی کتابیں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم العیدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، لہذا طالب علم بالکل شش و پنج میں مبتلا ہے کہ بھائی کرے تو کیا کرے۔ ابھی اصول الشاشی کی درس پڑھ کر کے آئے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا صحیح ہے اور حدیث میں ہے کہ روزہ رکھنا صحیح نہیں۔ ایسے ہی ایک دوسری مثال لیتے ہیں، جب ہم اصول فقہ حنفیہ میں نظر ڈالتے ہیں یا ان کی کتابیں جو ہمارے سلفی مدارس میں داخل ہیں، کہتے ہیں وہاں پہ
کہ عموم قرآن کی تخصیص خبر واحد سے درست نہیں، لہذا نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ درست نہیں ہو سکتا مقتدی کے لیے جب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ عموم قرآن یعنی فقرؤ ما تیسر من القرآن، عموم قرآن فقرؤ ما تیسر من القرآن، اس کی تخصیص لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کے ذریعہ سے نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جو عموم ہے نماز میں پڑھنے کے لیے، قرآن میں سے کوئی بھی چیز پڑھنے کے لیے، یہ عام ہے اور یہ قطعیت کے ساتھ قرآن سے ثابت ہے، اور لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب یہ حدیث ہے، خبر واحد سے ثابت ہے، لہذا عموم قرآن کی تخصیص خبر واحد سے نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے اصول الشاشی میں پڑھ لیا یا اصول حنفیہ کی دیگر کتابوں میں پڑھ لیا اور طالب علم کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ جب ہمارے حدیث کے مدرس آتے ہیں، فن حدیث کے، کہتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب بیچارہ کرے تو کرے کیا طالب علم؟ ایک طرف ایک ٹیچر آ کر کے کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی، اور وہ حدیث پیش کرتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ دوسری طرف ایک ٹیچر آ کر کے کہتا ہے کہ نہیں بھائی وہ عموم قرآن ہے، عموم قرآن کی خبر واحد سے تخصیص نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، اسی لیے سلفی مدارس میں اگر کہیں پہ کوئی کتاب اصول فقہ حنفیہ کی داخل ہے تو میں سمجھتا ہوں مبتدئین کے لیے یہ کافی نقصان دہ ہے۔ مبتدی طلباء کے لیے اگر کوئی تخصص کر لیتا ہے یا پھر کئی کتابیں پڑھ لیتا ہے اصول فقہ میں، تو پھر اصول فقہ حنفیہ کی کتابیں یقیناً بہت ہی مفید ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے یا اشکال آتا ہے تو پھر آپ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں تاکہ اس کا جواب دیا جا سکے۔